دو پہلو ہیں بلوچستان کے. کہیں سے سفارش آئی کہ ان کو نا آپ انٹرویو میں بٹھا لیں. میں اس وقت ریڈیو کو ہیڈ کیا کرتا تھا لاہور میں. عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے وہ بہت زیادہ منسوخ ہو رہی ہیں. کو فیورز دی جا رہی ہیں. ہماری باری تھی تو مقدمات کا نمبر 1.5 مہینے بعد جا کے لگتا تھا. یہ لاڈلا ہے. نواز شریف صاحب کی لائکنگ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ان کی ڈس لائکنگ بھی بہت زیادہ ہے. 9 بیرکس ہیں یا 9 کمرے ہیں, ان کے اوپر مشتمل ایک چکی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ ویلنٹائن ڈے والے دن بھی انتخابات ہو سکتے ہیں. کل ہمارے اینکر جو تھے وہ بہت غصے میں تھے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راہ, اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور ترجیح فارزگان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر گزشتہ کچھ روز جو ہے وہ ہم لوگوں کا ویلاگ نہیں ہے, اور ویلاگ جو ہے وہ ہم نہیں ٹائم پہ کر سکے, تو جس درمیان میں وہ نگران وزیر اعظم کی تقرری بھی ہو گئی, تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ان کے حوالے سے تھوڑی بات کریں, اس کے بعد پھر جو آج کی جتنی نیوز ہیں اس پہ ہم آپ کا تجزیہ لیں گے. دیکھیے, دو پہلو ہیں بلوچستان کے, اور ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ سردار ایگزسٹ کرتے ہیں, اور سردار ہر چیز کو, ریسورسز کو, گورننس کو, اقتدار کو مونوپولائز کرنا چاہتے ہیں. سرداروں کے مقابلے میں جو مزاحمت ہے, وہ مزاحمت جب ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے تو وہ نیشنلسٹ کا روپ دھار لیتی ہے, اور وہ ہتھیار اٹھا کے عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو مڈل کلاس کی ایک مزاحمت ہے وہ ابھری ہے, اور وہ مڈل کلاس زیادہ تر پشتون ڈومینیٹڈ علاقوں میں ہے. وہاں پہ ایک یہ بھی تو کانفلکٹ ہے نا کہ بلوچ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے پشتون مائگریٹ کر کر کے ہمارے علاقے کے اندر آباد ہوتے گئے ہیں, اور ہمارا علاقہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. اگر آپ اس کو یوں دیکھیں تو اس وقت تقریباً بلوچستان کا آدھا حصہ جو ہے وہ پشتونوں کے آبادی ڈومینیٹ کرتی ہے, اور آدھے میں ہی بلوچ بچے ہیں. پھر بلوچوں کی آگے بھی ڈویژن ہو جاتی ہے. کاکڑ صاحب جو ہے نا یہ پشتون ہیں, ان کے بارے میں یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ ان کے پاس افغان نیشنلٹی بھی تھی, اور یہ تقریباً 8 سال برطانیہ میں رہے اسٹڈی کے سلسلے میں. تو وہاں پہ ان کے یہ اپنے آپ کو افغان نیشنل شو کر کے وہاں پہ رہے. تو خیر ہائر ایجوکیشن کر کے واپس آئے, اور ایک بڑا ذاتی سا واقعہ ہے کہ ان کی کہیں سے سفارش آئی کہ ان کو نا آپ انٹرویو میں بٹھا لیں. میں اس وقت ریڈیو کو ہیڈ کیا کرتا تھا لاہور میں, یہ جو ایف ایم ریڈیو ہوتے ہیں اس میں. تو میں نے اب سوچا کہ یہ بلوچستان سے ہیں, ینگ ہیں, یہ وہاں سے مسنگ پرسن کی بات کریں گے, بٹرنس نہ ہو جائے, اظہار پیمرا کے رولز اینڈ ریگولیشن. اب یہ سارا میرے مائنڈ, بیک آف دا مائنڈ چل رہا تھا. تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ 8 ڈی جیز جو ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں, آر جیز. تو یہ جو ہے نا ان کو صرف میں اپنے پروگرام میں بٹھاؤں گا. میں بھی 2 گھنٹے کا سیگمنٹ کیا کرتا تھا, تو میں نے ان کو بٹھا لیا. تو انہوں نے وہاں پہ بلوچ سرداروں کے خلاف اور بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف, اور وہ لوگ جو وہاں پہ فوج کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں ان کے خلاف اتنا لمبا چوڑا لیکچر دیا کہ میں تو حیران و پریشان ہی ہو گیا. میں ہی نے کچھ سمجھ کے بلایا تھا اور یہ کیا نکل آئے. تو خیر وہ میرا ان سے 2014 میں تعارف ہوا تھا اس وقت, اور وہ he believes in so, مطلب کہ یہ نہیں کہ وہ کوئی پوز کرتے ہیں کوئی یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں. he believes in مطالعہ پاکستان, اور اس پہ باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں, اور پڑھے لکھے آدمی ہیں, کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, آرگومنٹ ہے اس کے پاس اپنے نریٹو کا. تو یہ ایک چھوٹا سا میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں وہ بھی آج یاد کراتا چلوں. تو بنیادی طور پہ بلوچستان کے سرداروں کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے ایک ورکنگ کلاس کے بندے کو ایز اے بلوچ ایلیویٹ کر کے, یا بلوچستان کا ریپرزینٹیٹو ایلیویٹ کر کے اس کو اوپر لایا گیا ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا ہے. تو میرا مطلب ہے پھر مگسی صاحب کی تو چیخیں نکل رہی تھی نا, کیونکہ ان کی سرداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اچھا سر, جب سے یہ نگران سیٹ اپ شروع ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں, عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے وہ بہت زیادہ منسوخ ہو رہی ہیں. اب یہ اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ان کو کہیں کوئی فیور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے
کہ جتنے بھی مقدمات ہیں چلے ان کی ساری کاروائی ایک ساتھ ہو جائے کیونکہ آلریڈی وہ جیل میں تو ہیں، تو یا پھر ان کے ساتھ جو ہے کوئی جو ان کے اوپر سختی کا کوئی سائن ہے کہ ان کی زیادہ کم بختی آنے والی ہے؟ لیکن دونوں نقطہ نظر موجود ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جب آپ جیل میں ہیں نا تو جتنی آپ کو سزائیں جی ہوں گی نا مختلف مقدمات میں، وہ سزائیں جی بیک وقت شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب آپ کی بیل نہیں ہے، ایک مقدمے میں آپ کی بیل تھی، بیل ختم ہو گئی، جی آپ اس مقدمے میں گرفتار تصور کیے جائیں گے، حالانکہ آپ جو ہیں وہ توشہ خانہ میں قید ہیں. ایم بی ایس والی واچ ہے، اس میں بھی گرفتار سمجھا جائے گا جیسے ہی آپ کی بیل کینسل ہو گئی. یہ کاؤنٹ ہوگی، ان کی جو ڈیٹینشن ہے یہ کاؤنٹ ہوگی. اگر ان کے خلاف 176 مقدمے ہیں تو ان 176 کے جی مقدموں میں سے جن میں بھی بیل ان کی کینسل ہوتی جائے گی اس میں ان کا کاؤنٹر شروع ہو جائے گا کہ جی اس مقدمے میں انہوں نے اتنی جیل بھگت لی. اگر کل کو ان کو سزا ہوتی ہے، کنوکشن ہوتی ہے، تو یہ جو دن ہوں گے یا یہ جو عرصہ ہوگا یہ ان کی جی قید میں سے منہا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو ہر مقدمے کی بیل جو ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے، ہر مقدمے کی جو بیل کینسل کروا رہے ہیں عدم پیروی کے باعث، تو بیسیکلی اس لیے کروا رہے ہیں کہ چلے قید تو ہم ہو ہی گئے تو تمام مقدموں بالکل. کے اندر ہم جیل کیوں نہ بھگت لیں، کیونکہ جیل تو ایک ہی کاؤنٹ ہونی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ روایتی نقطہ نظر ہے پی ایم ایل این کا کہ جناب یہ ان کو فیورز دی جا رہی ہیں. ہماری باری تھی تو مقدمات کا نمبر 1.5 مہینے بعد جا کے لگتا تھا، ان کا 1.5 گھنٹے میں نمبر لگ جاتا ہے اور اگلے دن وہ سماعت کے لیے ہو جاتی ہے وہ اپنی جگہ کے، اور پھر ان کو بیل بھی مل جاتی ہے اس کے باوجود کہ یہ اندر ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا اگر نقطہ نظر یہ ہے تو نگران سیٹ پائے ہوئے تو ابھی صرف چند روز گزرے ہیں. جب ان کی اپنی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، تو وہ تب اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے تھے، تب انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ سیاں جی کا نام لیے بغیر نا وہ عدلیہ سے شکوا کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی تو وہ عدلیہ پہ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سیاں جی کا نام نہیں لے سکتے بالکل. لیکن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ لاڈلا ہے، یہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ابھی بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ عدلیہ کے اوپر انڈائریکٹ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہم اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ایک پولیٹیکل فورس بالکل. ہیں، پی ایم ایل این والے ان کا ایک نقطہ نظر ہے. تو بہرحال جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے کہ عمران خان جی صاحب جو ہیں وہ بیل کو پرسو نہ کریں اور ان کو کینسل ہو جانے دیں، وہ ان کا بہت میں کہنا چاہوں گا ہمدرد ہے اور ان کا سپورٹو ہے اور ان کا وہ بھلا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ضد میں بیٹھے رہتے کہ نہیں میں بیلیں لے کے جیل میں بیٹھا رہوں گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا. جس نے بھی انہیں یہ ایڈوائز کیا ہے ان کا ایک ٹرو سپورٹر ہے اور ٹرو ان کو محبت کرنے والا. سر ضمانتیں تو کینسل ہو رہی ہیں، چلے وہ اس چیز کو آپ ان کے حق میں تصور کر بھی لیں، تو دوسری طرف فروخ حبیب اور بشرا بی بی جو ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں وہ تو جیل کے بڑے برے حالات جو ہیں وہ بہت بری پکچر شو کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی. کورٹ کے آرڈر کے باوجود ان کو قرآن پاک بھی نہیں دیا گیا اور وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور وہ جو خدمت گار آپ کہتے تھے اس کا بھی کوئی وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ کے ریسورسز کیا آپ کو خبر دیتے ہیں کہ یہ واقعی ایسا ہی کوئی سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ کوئی ایگزیجریشن ہے؟ سلوک بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہی جیل مینولز اور جو پہلے رہے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ جی اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر شور نہیں مچاتے تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کے متاثرین جو ہیں وہ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں. سادہ سی بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بیرک کے اندر بھی حسین نواز صاحب رہے ہوئے، نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں، اور یہ صحیح. تو بھی 8 دن نہیں ہوئے، وہ 8 ماہ تک رہے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں جن میں سید خورشید شاہ صاحب ہیں وہ بھی رہے ہوئے اس بیرک کے اندر جس کے اندر ان کو رکھا گیا ہے. یہ چکیاں ہوتی ہیں، چکی کے اندر جو ہے وہ بیرکس ہوتی ہیں. یہ ہے کہ اس چکی کے اندر جو باقی کی 7 یا 8 بیرکس ہیں وہ خالی کروا لی گئی.
اور اس کی جسٹیفیکیشن جیل حکام نے دیا ہے سیکیورٹی کا، کہ دیکھیے جہاں پہ نواز شریف صاحب کی لائکنگ بہت زیادہ ہے وہاں پہ ان کی ڈس لائکنگ بھی بہت زیادہ ہے. اگر ان کو لائک بالکل کرنے والے ایکسٹریمسٹ ہیں تو ان کو ان لائک کرنے والے بھی ایکسٹریمسٹ. اچھا مزے کی بات یہ ہے، اگر میں آپ کو بالکل بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب جب رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا تھا جی کہ وہ جو 9 بیرکس ہیں یا 9 صحیح کمرے ہیں ان کے اوپر مشتمل ایک چکی ہے، اور اس چکی کے اندر ایک کمرہ آباد ہے اور وہ میاں نواز شریف صاحب کا. ٹھیک ہے. اچھا صحیح اب اڈیالہ میں رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، میرا خیال 12 کمروں کی ایک چکی بنتی تھی، اور اس چکی کے اندر 12 کے اندر 3 کمرے آباد تھے. ایک میں نواز شریف صاحب تھے، ایک میں ان کے داماد کیپٹن صفدر صاحب تھے، اور ایک میں راجہ خرم علی خان ایک ایڈیشنل سیشن جج تھے، ان کو بھی سزا ہوئی تھی، وہ تھے. تو یہ 3 لوگ تھے وہاں پہ، اور دوپہر کو یہ اکٹھے بیٹھ کے دھوپ بھی سیکا کرتے تھے. اس کے درمیان میں صحن ہوتا ہے، صحن کے ارد گرد کمرے ہوتے ہیں، اس کو چکی کہتے ہیں، ایک چکی کہتے ہیں. تو اس لیے اچھا پھر اس صحیح کے اندر نا کچھ جیل مینولز وہی ہیں لیکن اس کی انٹرپریٹیشن بدلوا دی گئی. مطلب وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کیا نام ہے ان کا، عمران خان صاحب نے، کہ میں جا کے نواز شریف کا وہ اے سی سنواؤں گا. جیل مینول کے اندر کہیں پہ اے جی سی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پہ ٹیمپریچر کا ذکر ہے کہ قیدی کے لیے اس کی بیرک کے اندر یہ ٹیمپریچر مینٹین کیا جائے گا. آپ اس ٹیمپریچر کو کولر سے مینٹین کر لیں، آپ اے سی سے مینٹین کر لیں، آپ کو چلر لگانا پڑے، یہ جیل وارڈن کی ڈیوٹی ہے اور اسے کرنا ہے. اب جیل وارڈن صاحب ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو 28 سے 32 ڈگری سیلسیس کے درمیان جو ٹیمپریچر ہونا چاہیے ایز پر دا جیل مینول، وہ ہم نے عمران خان صاحب کے لیے مینٹین رکھا ہوا ہے، اور جو ہے اس لیے اے سی لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. تاہم اگر اے سی لگے گا بھی تو اس کی ادائیگی عمران احمد خان نیازی صاحب یا ان کے فیملی کرے گی، جیل نے نہیں کرنی. جیل صرف اس کا بل دیتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ صحیح جیلیں ہاسپٹل سے بھی زیادہ سینسٹیو مقام کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہیں. یہاں پہ 3 کنیکشن ہوتے ہیں، بالکل 2 کنیکشن ہوتے ہیں، کہ ایک سے بجلی چلی جائے تو دوسرے سے کنیکٹیوٹی ہو جائے، اور دوسرے سے چلی جائے تو پھر ان کے جنریٹرز بھی ہوتے ہیں سٹینڈ بائی، کہ یہ جھٹکا بھی نہیں لگنے دیتے بجلی کو، کیونکہ اتنے ان کے سیکیورٹی سسٹمز ہوتے ہیں. بالکل تو اینی ہاؤ یہ ہے جی، اگر کوئی اس میں تبدیلیاں بھی ہیں یا اس کی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے تو بزدار صاحب کے دور میں ہوئی ہے جی جب انہوں نے نواز شریف صاحب کا اے سی اتروایا تھا. اب آ جائیے کہ جو وہ داستانیں بیان کرتے ہیں، دیکھیے جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے یہ سہولت میسر نہیں تھی، لیکن موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی فیملی میں سے کوئی ان سے ملنا چاہے، بھلے وہ ملاقات کا وقت ہے، دن ہے یا نہیں ہے، ان کو ان سے ملوا دیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ باقاعدہ بالکل ڈائریکشن ہے، میرے علم میں ہے. اس دن بشرا بی بی جو تھی وہ اسلام آباد گئی ہیں اپنی ایک تاریخ کے لیے، اور وہاں سے وہ چلی گئی، اٹک چلی گئی. اٹک موٹر وے کی، تھینکس ٹو موٹر وے تھوڑی دوری پڑتا ہے، تو انہوں نے پہنچ کے تو ان سے ملاقات کی استدعا کی، وہ ان کی استدعا منظور کر لی گئی. فیملی ممبر کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ہمشیر گان یا ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں اگر وہ ملنے آئیں تو دن ہے یا نہیں ہے ان کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن جیل کے جو کلوزنگ آورز ہیں ان کے بند ہونے سے پہلے، یعنی کہ اگر ان کی ملاقات ہوگی تو 5 بجے سے پہلے وہ ملاقات ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ 5 بجے جیل جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور قیدی جو ہوتے ہیں ان کو ان کی بیرکس کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اچھا رضی صاحب، نگران سیٹ اپ کے آتے ہی ایک امید شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا جی بس اب الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن کا ماحول بننے والا ہے. الیکشن سے جیسے ہی الیکشن کا نام لیں تو میاں نواز شریف کے فالوورز کی ذہن میں آتا ہے کہ اچھا جی اب میاں صاحب جو ہے وہ واپس کب آئیں گے. اب ان کے آنے کی کچھ امید ہوئی تھی کہ اب راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ جی بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور الیکشن کی تاریخ شاید 25 فروری ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، جیسے آپ ہمیں ہمیشہ بتاتے رہے کہ میاں صاحب الیکشن سے 2 ماہ پہلے آئیں گے،
तो वो तो फिर सितंबर में आते हुए तो नजर नहीं आते मुझे। हाँ, अगर फरवरी में इलेक्शन है तो फिर तो मियाँ साहब को नवंबर में आना चाहिए ना, बल्कि दिसंबर में आना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कि शायद ये फार्मूला हमें अब इस फार्मूले पर नजरसानी करनी पड़े, जी। लेकिन ये इतलात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो सितंबर में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। राजा रियाज साहब को हम संजीदा नहीं लेते, लेकिन अगर आप जी। ये देखें कि अनवारुल हक काकड़ का नाम उन्होंने पेश किया था, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एग्री किया है। रिकॉर्ड कम से कम रिकॉर्ड ये हमें बताया तो यही किया है, तो बिल्कुल। इसलिए राजस्थान की इस खबर को भी कर लें। हमें बताया गया कि वैलेंटाइन डे वाले दिन भी इंतखाबात हो सकते हैं, तो इसलिए आप खातर जमा अच्छा। रखिए। हाँ, 14 फरवरी को भी हो सकते हैं, लेकिन सही है। 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर 15 फरवरी जो है ये इलेक्शन की इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इसमें ना एक बात है, कल हमारे जी। एंकर जो थे वो बहुत गुस्से में थे। हमारे एंकर्स और टीवी के चैनल के रिपोर्टर जो है ना, उन्हें 2-3 जगहों के ऊपर मार पड़ी। मतलब वो तमाम तर अच्छा। कोशिश के बावजूद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं बता सके। वो तमाम तर टेवे लगाने के बावजूद, और ये जो अनवारुल हक काकड़ जो हैं, ये किसी की लिस्ट में नहीं थे, किसी के नामों में नहीं थे कि किसी ने कह दिया हो कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब आ रहे हैं, किसी की लिस्ट में नहीं थे। अब वो तमाम तर नहीं, लेकिन कोशिशों सर के आपने तो बावजूद बता दिया था कि सिर्फ 3 से 4 लोग थे जिनको नाम पता था, वो बड़े सुकून से बैठे थे, लेकिन ये नाम बिल्कुल। एंड में सामने आना था तो वो एंड पे सामने आ गया विदाउट सरप्राइज। अच्छा, इसी तरह अब मतलब मोहम्मद अली दुरानी से लेके तो गौहर एजाज तक सब ने जर्नलिस्टों की बकायदा ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि मेरा नाम फ्लोट करो कि मैं मिनिस्टर आ रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर आ रहा हूँ ना अगली केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो लगे हुए हमारे बिल्कुल। दोस्त। ठीक है, वो हमारे दोस्त लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नो बडी नोज के जनाब कौन सा जो है वो मिनिस्टर आ रहा है और किसको क्या डेजिग्नेशन मिल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल। इसका रिपोर्टर को गुस्सा भी है। कल जब इलेक्शन कमीशन का जो एक नुमाइंदा था वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, तो वो केस कोई और था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई हाँ, इलेक्शन कब करवा रहे हैं। ठीक है, जी। तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा कि सर मैं कोर्ट में खड़ा हूं तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, बिल्कुल। अब जाहिर है कि जब आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर कुछ स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट गलत साबित होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपको जेल जाना बिल्कुल। पड़ सकता है, आपकी जान के ऐसे ही लाले है। पड़ सकते हैं। तो और स्पेशली व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को कम से कम 3 दफा डिफाई किया है जब से ये चीफ बिल्कुल। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ जी। पाकिस्तान, इन्होंने कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 3 अहकामात खुल्लम खुल्ला मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो उस सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा खड़ा होकर कहता है कि जी मुझे नहीं पता, तो बुनियादी तौर पे अपनी जान बचा रहा है कि वो अदारे के बिहाफ पे बोल नहीं सकता। अब अदारा क्या है, ऐसे ही। चारों सूबों के एक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और एक वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 5 लोगों पे जी। मुश्तमिल अदारा। जब तक ये 5 लोग जो हैं सादा अक्सरियत से या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कोई चीज का फैसला नहीं कर देते, उस वक्त तक वो इस अदारे की पॉलिसी नहीं बनती। और बाय द वे, कल ही ये खबर आई कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछ लिया और उसने आगे से कंधे उचका दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने। कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भेज दी है चारों सूबों के इलेक्शन कमीशंस को और फिर अपना ज़ाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि भाईजान हमने अगला इलेक्शन करवाना है, उसके लिए आप आइए मीटिंग करते हैं, मीटिंग खेलते हैं। तो वो मीटिंग खेलने जी। जा रहे हैं। तो हमारे दोस्तों को गुस्सा तो इस बात पे है सही। कि वो खबर नहीं निकाल सके इस दफा अच्छा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की। अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं टीवी प्रोग्रामों में इधर उधर निकलता रहता है कि ये हुकूमत बड़ी गंदी है, ये शहबाज शरीफ बहुत गंदा है, बिल्कुल। ये बहुत फलाना है, ये धमकाना है। असल गुस्सा ये है कि वो अपनी सीक्रेसी को बचा के निकल गए। लेकिन ये चले एक अच्छी रवायत है, जो सीक्रेसी बरकरार रहनी चाहिए थी वो रही। तो बाकी ये सहाफियों का गुस्सा है, ये आहिस्ते आहिस्ते ठंडा हो जाएगा।
تو رضی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو, اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.